اخلاص اور اللہ جل شانہ کی رضا. میرے ساتھ فرمائیں گے اخلاص اور اللہ جل شانہ کی رضا کی نیت ہو تو بڑے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو اور اخلاص ہو تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے. دنیا بھی دین بن جاتی ہے. وہ کھانا، وہ سونا، وہ اہل و عیال کے دیکھ بھال کرنا، یہ سب یا معمولات اپنے انفرادی نجی وہ پورے کر رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو تو اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. مشہور حدیث پاک ہے کہ آدمی اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہوتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے اخلص العمل یجزیک منہ القلیل. عمل میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. پھر اخلاص کی کیا برکت ہے، عمل کی سچی نیت کر لینے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے اس عمل کے کرنے کا موقع نہیں ملا تب بھی اس عمل کا اجر و ثواب حق تعالی شانہ عطا فرماتے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اپنے جانثار، اپنے باوفا، اپنے تلامذہ کرام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، آپ کے مدینہ منورہ میں کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جن کو آپ اپنے ساتھ نہیں لائے. اس سفر میں وہ آپ کے ساتھ نہیں مدینہ منورہ میں ہیں، مگر جس راستے پر بھی آپ چلے ہیں، جو عمل بھی آپ نے کیا ہے، جو خرچ آپ نے کیا، جس وادی سے آپ گزرے، وہ مدینہ پاک میں رہتے ہوئے بھی اجر و ثواب میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ساتھ کیسے شریک ہے؟ وہ سفر میں ہمارے ساتھ عمل میں شریک نہیں ہے تو ثواب میں کیسے شریک ہے؟ وہ مدینہ پاک میں ہے اپنے گھروں میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس جہاد میں، اس مبارک نسبت میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ نکلنے کا، روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، ان کی بھی تمنا تھی کہ تمہارے ساتھ آئیں، مگر عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، عذر نے ان کو روک دیا ہے. تو کیا مطلب، سچی نیت ہو، سچی نیت ہو فرمائیے تو عمل کا موقع نہ بھی ملے ثواب اللہ تعالیٰ پورا عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اخلاص والوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ سخت سے سخت فتنے دور فرماتے ہیں. اخلاص والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرمائیے سخت سے سخت فتنے بھی دور فرما دیتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلماء. اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ اندھیروں میں چراغ ہیں. اخلاص کی برکت سے اللہ جل شانہ سخت سے سخت فتنے بھی دور فرما دیتے. اخلاص کی وجہ سے اللہ جل شانہ امت کی مدد بھی فرماتے، اس پہ رحم بھی فرماتے. چنانچہ ارشاد مبارک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جل شانہ اس امت کی مدد کمزور اور خستہ حال لوگوں کی دعاؤں
ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتے ہیں۔ میرے ساتھ فرمائیے، اس امت کی مدد کمزور خستہ حال لوگوں کی دعاؤں، نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتے ہیں۔ یہ جو خستہ حال لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کی دعائیں، ان کی نمازیں، ان کے اخلاص، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہی کو راضی کرنے کی وجہ سے ہر کام کرنے کی جب ہم مشق کریں گے اور اس کا دھیان ہمیں نصیب ہوگا، اس کی برکت سے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر کے، گھر سے باہر کے سارے فتنے، سارے جھگڑے، ساری پریشانیاں ختم ہوں گی اخلاص کی برکت۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے جذبے سے فرمائیے راضی کرنے۔ جب ہم ہر کام کی مشق کریں گے اور اس کا دھیان ہم بار بار پیدا کریں گے تو اس کی برکت سے آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، گھر کے اندر کے بھی اور باہر کے بھی اللہ جل شانہ ختم فرما دیں گے۔ اب آپ اور میں ذرا دہرائیں، اخلاص والوں کی وجہ سے سخت سے سخت فتنے ٹل جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ بات پھر کبھی بھی خیال نہیں آتا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، میں کیوں اس کو پوچھوں، وہ میرے عیادت کو نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، وہ ہمارے جنازے میں نہیں آیا تو میں کیوں، یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہم نے جو عمل کرنا ہے وہ سب کے لیے یا رب کے لیے، اور ایک پیمانہ ہے، پیمانہ وہ یہ ہے رب کے لیے کرنے والا کبھی نہیں تھکتا، یہ علامت ہے۔ اور جو تھک رہا ہے نا، اس کا معنی یہ رب کے لیے نہیں، سب کے لیے کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے، مجھے لاہور میں یہ بات کہنی چاہیے، نہیں واللہ اعلم، ہمارے ڈاکٹر عامر جعفری صاحب بھی ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب یہ بات مجھے کہنی چاہیے، مجھے اندازہ نہیں ہے کی فائدہ ہون تے نیکی دا زمانہ ہی نہیں، یہ الفاظ تو کوئی نہیں کہتا ہوگا، اور چھڈو جی کس نال نیکی کریے، ہون تے نیکی دا زمانہ ہی نہیں، بندہ کہدے نال نیکی کرے، میں اودے نال کیتی، میں اودے مینوں کی فائدہ ہوئی، میرا خیال ہے یہ الفاظ نہیں سنے، یا میرا انداز شاید ٹھیک نہیں، مجھے طریقہ نہیں آتا۔ ہاں یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اخلاص والا نہیں ہے، یہ افلاس والا ہے۔ افلاس، الف فا لام الف سین، یہ مخلص نہیں مفلس ہے۔ افلاس یعنی نیکیاں کر بھی رہا ہے مگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے سب ضائع ہیں، تو گویا کما بھی رہا ہے اور پلے بھی کچھ نہیں، تو یہ مفلس ہے، محتاج مفلس، بات واضح ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ بتا رہا ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ محک ہے، یہ کسوٹی ہے۔ یہ لفظ کسوٹی، کسوٹی نہیں، کیا لفظ ہے؟ کسوٹی، محک، پیمانہ، پرکھنے کا آلہ ہے کہ یہ اخلاص والا نہیں ہے۔ اخلاص والا وہ سب کو نہیں دیکھتا، اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سب کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، میں نے اجر و ثواب رب سے لینا ہے، سب سے تو نہیں لینا۔ وہ تھکتا نہیں، میرے ساتھ اس کو آپ نے دہرانا ہے، اخلاص والا کبھی تھکتا نہیں ہے، جو تھک رہا ہے اس کا معنی ہے اخلاص نہیں۔ اچھا ایک بات ذرا فرمائیے، ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ بھی فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں ایک آدمی جھوٹ موٹ ہنستا ہو، فرمائیے اندر ہنسی نہیں، ہنسی کا تقاضا، ہنسنے کا اندر جذبہ نہیں،
جھوٹ موٹ ہنستا ہے، فرمائیے وہ تھک جائے گا نہیں تھک جائے گا؟ لیکن جس کے اندر سے ہنسی پھوٹتی ہے وہ نہیں تھکتا، وہ اندر سے داعیہ ہنسی کا ہے، ہنسنے کا، خوش ہونے کا، وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں پھر ہنس پڑے گا، چونکہ اندر سے جذبہ ہے، وہ تھکے گا نہیں۔ اور جو اوپر سے جھوٹ موٹ ہنس رہا ہے وہ جلدی تھک جاتا ہے۔ تو اخلاص والا کبھی تھکتا نہیں، اور جو یہ کہتا ہے چھڈو جی نیکی دا زمانہ نہیں، یہ علامت ہے کہ اس میں اخلاص نہیں۔ تو انشاءاللہ احتیاطی تدابیر کہ ہم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اپنے ہر عمل کو رب کے لیے کرنا ہے، رب کی رضا کا دھیان پیدا کرنا ہے۔ اور ہمیں کوئی نیکی سے روک رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ آپ کب تک نیکی کریں گے، وہ تو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ نیکی کرتے، آپ فرمائیں گے کہ آپ مجھے بجائے اس کے کہ حوصلہ دیتے اور مجھے ہمت بڑھاتے، آپ میری ہمت توڑ رہے ہیں۔ آپ کیا نصیحت کرتے ہیں، عجیب نصیحت کرتے ہیں۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نیکی نہ کروں اس کے ساتھ۔ اب سنیے، وہ برائی کر کے نہیں تھکا، میں نیکی کر کے تھک جاؤں؟ وہ اپنی برائی سے نہیں ہٹا، آپ مجھے اپنی نیکی سے ہٹا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں اپنی نیکی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں نیکی کرتا ہی رہوں گا اور میں نیکی سے تھکوں گا نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو جائیں، یا اللہ جل شانہ آپ بہت راضی ہو جائیں۔ تو چنانچہ کبھی یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے مجھے نہیں بلایا تو میں کیوں جاؤں، وہ میرے جنازہ میں نہیں تو ہم کیوں جائیں۔ اعلی ھذا القیاس، یہ تو ایک دیگ میں سے ایک دانہ ہے جس کو چکھنے سے باقی باتیں بھی تقریباً سامنے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم جوڑنے والے ہوں گے، جوڑ کی طبیعت والے انشاءاللہ۔ اور چنانچہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ جل شانہ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، حق تعالی شانہ کے لیے عطا کیا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دینے سے روکا، اس نے اپنا ایمان کامل کر دیا۔